جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ 22 تاریخ کو بدھ کو انشاءاللہ ہمارے کشمیری کمیونٹی اور پاکستانی امریکن کمیونٹی سارے ہم انڈین ایمبیسی کے سامنے جمع ہوں گے اور احتجاج کریں گے جناب یاسین ملک صاحب کی گرفتاری پہ، اور مطالبہ کریں گے ان کی رہائی کا، اور مذمت کریں گے ان لیڈروں کی جنہوں نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور ویسے تو وہ ذات ایسی ہے کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عصر نور میں جو مکہ والے تھے انہیں شرم آئی اپنے ہی طور طریقے پہ کہ آپ کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نام کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا۔ The meaning of the word Muhammad is literally is the one who was praised beyond limits, the one who is being praised beyond limits, and the one who would be praised all times to come beyond limits۔ وہ ہستی جن کا یہ نام کا معنی یہ ہو، تو کسی نے مکہ والوں سے کہا کہ جو مکہ والے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب برا بھلا کہتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ محمد ایسے ہیں، محمد ایسے ہیں، محمد ایسے ہیں، محمد میں یہ کمی ہے، محمد۔ تو کسی نے کہا کہ بھلے لوگوں تم پہلے تعریف کرتے ہو، کیونکہ جب کہتے ہو محمد اس کا معنی یہ ہے کہ تعریف کیا گیا۔ پہلے تم کہتے ہو تعریف کیے گئے میں یہ کمی ہے، تو کیسے کمی ہو سکتی ہے؟ پہلے تم کہتے ہو تعریف کیا گیا، تو اب تم کیسے کمی کہہ سکتے ہو؟ تو وہ زبان دان تو تھے، انہیں زبان پہ ناز تھا اپنی پہ، وہ پوری دنیا کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا معنی ہے گونگے، وہ کہتے ہیں ہم صرف زبان والے ہیں، باقی دنیا ساری گونگی ہے۔ عربی جو عرب تھے وہ کہتے تھے کہ انہیں اتنی اپنی لٹریچر میں اتنا ناز تھا کہ ہم تو اہل زبان ہیں اور باقی ساری دنیا گونگی ہے، عجمی ہے یہ۔ تو انہیں جب یہ سمجھ نکتہ آیا کہ ہم کہتے ہیں محمد تعریف کیا گیا اور پھر ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، ان کی برائی بیان کرتے ہیں، یہ تو گرامیٹیکلی لٹریری طور پر، یہ ادبی طور پر یہ ہمارے کلام میں غلطی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں، تو ان کے بڑوں نے یہ سمجھایا کہ تم یہ کہا، ان کا نام بدل دیتے ہیں۔ تو انہوں نے نام رکھا مزمم، الیاذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ مزمم نے ایسے کیا ہے، مزمم نے ایسے کہا ہے، مزمم نے ایسے کہا ہے۔ تو مزمم کا معنی تھا جس کی مذمت کی گئی ہو۔ تو صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوئی اور بڑی پریشان ہوئے، بڑا غم و دکھ لگا۔ وہ پریشان ہو کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ والوں نے نیا ایک چال چلی ہے، آپ کا نام بگاڑ لیا ہے اور آپ کا نام مزمم کہتے ہیں اور پھر آپ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا، وہ ہوگا کوئی مزمم جسے وہ گالیاں دیتے ہیں؟ میرا تو نام میرے رب نے محمد رکھا ہے، جس کو وہ گالیاں دیتے ہیں وہ کوئی مزمم ہوگا؟ تو اللہ نے اپنے حبیب کو ان کی گالیوں سے بھی بچا لیا۔ اور لفظ محمد ان کی زبان سے چھین لیا گیا اور وہ گالیاں دینے کے لیے کسی مزمم کا نام لیتے تھے۔ تو سرکار نے کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وہ ہوگا کوئی مزمم جس کو وہ گالیاں دیتے ہیں؟ میرا نام تو میرے رب نے محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی کتنا بھی برا بھلا کہے، وہ کہتے ہیں چاند پہ تھوکا اپنے منہ پہ پڑتا ہے آ کے۔ جتنے بھی یہ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برائی کرتے ہیں، ان کو عقل آنی چاہیے کہ وہ ذات تو وہ ہے کہ جن کا نام ہی اللہ نے ایسا نام نہ پہلے تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ ایسا نام اللہ نے رکھ دیا ہے کہ آپ کی برائی کرنے والا جب بھی برائی کرے گا پہلے وہ محمد کہے گا اور پھر وہ آپ کی برائی کرے گا، جس کا میننگ یہ ہے دا پریز وردی، جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ تو ایسے ہی ان کے دشمن بھی ان کے دور میں یہ جانتے تھے کہ ان کی برائی ہم نہیں کر سکتے، کہ ان میں کوئی برائی ہے ہی نہیں۔ ابو سفیان جب کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب وہ حبشہ کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو انہوں نے شکایت کی، جو مسلمان گئے ہوئے تھے ان کو لینے کے لیے گیا تھا اصل میں تو، کہ سزا دینے کے لیے۔ تو انہوں نے اس بادشاہ نے پوچھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کا خاندان کیسا ہے، ان کا گھر بار کیسا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کی عادتیں کیسی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آئی کہ میں کہہ دوں کہ وہ یہ برائی یہ برائی یہ برائی ہے، مگر پھر میں ڈر گیا کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے۔
تو میں نے ساری جو تعریفیں تھیں نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی جو دشمن تھے اس وقت تک، وہ بھی انہوں نے دوسرے بادشاہ کے دربار میں آپ کی تعریف کی. تو ابھی بھی جتنے یہ انڈیا والوں نے جو برائی کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اگر اپنی کتابیں پڑھ لیتے، اگر وہ رامائن پڑھ لیتے، اگر وہ اپنی گیتا پڑھ لیتے، اگر وہ وید پڑھ لیتے، اگر وہ اپنشد پڑھ لیتے، اگر وہ قرآن پڑھ لیتے، وہ کالکی اوتار جس کا ابھی تک ان کو انتظار ہے کہ ایک اوتار نے آنا ہے جس کا یہ اس کی خوبیاں ہونی ہیں، وہ ساری خوبیاں جس آنے والے کسی اوتار کا وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری خوبیاں میرے اور آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں ہے. وہ اوتار آیا بھی اور آ کے جہان کو اس نے نکھارا بھی اور سنوارا بھی اور اجالا بھی دے دیا. اور یہ انڈیا والے ابھی تک بھارت والے کسی اوتار کے انتظار میں ہیں. وہ اوتار تو میرے اور آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جب فرانس کے کسی صاحب نے، یہ وقفے سے مسلمانوں کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں یہ گستاخی کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ کہ اقبال نے بات کہہ دی تھی کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ ہمارے روحوں سے یہ چاہتے ہیں کہ چھین لیں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو. ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے. ہمارا ایمان جو ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی ہے. تو میں نے کچھ مصرے مجھے عطا ہوئے تھے، میں چونکہ اب ہمیں انتظار تو ہمیں کرنا ہے کہ الیگزینڈریا وہ پیر صاحب پہنچ گئے ہیں، تو اب وہاں سے وہ کسی دوست کے گھر پہ چائے پی کے تو پھر ہمارے پاس آئیں گے، پھر ہم آپ کو بھی چائے پیش کریں گے، ان کو بھی چائے پیش کریں گے. ہمیں ٹائم تو زور کا ہی ملا تھا، لیکن بہرکیف میں نے کہا کہ اس وقت کو بجائے اس کے ہم باتیں کرتے رہیں کونے میں بیٹھے ہوئے، اچھا وقت گزرا نا ہمارا، اللہ کے رسول کی یاد میں ہم نے وقت گزارا ہے. تو جتنا کل حدیث میں آتا ہے، کل قیامت میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو انہیں اپنے کسی بات پہ افسوس نہیں ہوگا. جنتی جنت میں چلے جانے کے بعد زندگی کے ان لمحوں پر افسوس کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد کے بغیر گزار لی ہے. تو یہ جو لمحے آپ کے اور میرے گزر رہے ہیں، یہ وہ یادگار لمحے ہیں کہ جو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں گزار رہے ہیں. تو یہ سماعت کیجئے کہ فرانسیسی خاکہ بازو کے خوب سے باطن کے جواب میں جو چند حروف غیرت و حمیت اللہ نے مجھے عطا کیے تھے، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوں، سنیں کہ محمد کے ذوالجلال کا ہے مظہر جلال، محمد کے ذوالجلال کا ہے مظہر جلال، محمد کے ذات نور کا ہے مشہد جمال، محمد کے ذات نور کا ہے مشہد جمال، محمد کے دست حق کی ہے تخلیق کا کمال، محمد کے دست حق کی ہے تخلیق کا کمال، محمد وحید و معنی تمثیل و خوش خصال. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسی ذات ہیں، وہ واحد و یکتا ہیں کہ ان کی مثال ممکن نہیں ہے. اللہ نے ایسا محمد بنایا ہے کہ دوسرا محمد بن نہیں سکتا ہے، ان کی مثال نہیں ہے. محمد وحید و معنی تمثیل و خوش خصال، محمد ہے اپنی ذات میں بے مثل و بے مثال، عدو آپ کا مکسر و ابتر لعین دال. اور محمد ہے کائنات میں نورانیت کا ناز، محمد ہے کائنات میں نورانیت کا ناز، محمد ہے کل جہان میں انسانیت نواز، اور محمد عروج آدم خاکی کا ایک راز، محمد عروج آدم خاکی کا ایک راز، محمد کی نسبتوں سے ہے نوع بشر فراز، محمد ہے اپنی ذات میں بے مثل و بے مثال. عالم انسانیت کو جو عروج ملا ہے، جو اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے، وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میت میں ہے. وہ نوع انسانی میں سے ہیں. فرشتے نیچے رہ جاتے ہیں، ملک نیچے رہ جاتے ہیں، جن نیچے رہ جاتے ہیں، فرشتوں کے استاد نیچے رہ جاتے ہیں، سارے ملائکہ نیچے رہ جاتے ہیں، جبریل نیچے رہ جاتے ہیں. مگر اقبال نے کہا ہے عروج آدم خاکی سے بشر ملک سہمے جاتے ہیں، کہ جو آپ کو اللہ عروج عطا فرماتا ہے کہ ساری کائنات سہمی ہوئی ہے کہ یہ کیسا انسان ہے، یہ اولاد آدم میں سے اللہ نے کیسی اس کو برکت عطا فرمائی ہے کہ پوری کائنات نیچے ہے اور معراج کی رات یہ اپنے رب کے دیدار کے لیے جا رہا ہے. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ کہیں ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. انسان کو کیا برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمانے جا رہا ہے. تو نوع انسانی کا جو کمال ہے وہ اللہ نے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ظاہر کیا ہے. کہا کہ محمد کی نسبتوں سے ہے نوع بشر فراز،
محمد ہے اپنی ذات میں بے مثل و بے مثال، اور محمد ہے ہر ضعیف کے ہمدرد و غم گسار۔ محمد ہے ہر ضعیف کے ہمدرد و غم گسار، محمد ہے ہر یتیم کے مفلس کے چارہ کار، محمد ستم زدوں کی نواؤں کا ہے قرار، محمد ہزار حزن میں ہے عشرت بہار، محمد ہے اپنی ذات میں بے مثل و بے مثال، عدو آپ کا مکسر و ابتر لعین دال۔ جب رب نے کہہ دیا انا شانئک هو الابتر، اے حبیب آپ کا جو دشمن ہے نا وہ بے نام و نشان ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کے نام کے ساتھ یہ برائیاں بیان کرتے ہیں یہ تعریف کے مدفنوں میں دفن ہو جائیں گے، اور ان کا نام بھی کسی کو یاد نہیں رہے گا، مگر ورفعنا لک ذکرک کا سایہ یہ بول بالا ہوتا رہے گا۔ محمد نے رنگ و نسل کے سب بت دیے گرا، محمد نے رنگ و نسل کے سب بت دیے گرا، محمد نے کالے گورے کی تفریق دی مٹا، محمد نے نفرتوں کے الاؤ دیے بجھا، محمد کے دم سے مہکی ہے ہر دور کی فضا، محمد ہے اپنی ذات میں بے مثل و بے مثال، عدو آپ کا مکسر و ابتر لعین دال۔ اور پھر سماعت کیجئے کہ محمد جنہوں نے بخش دی دشمن کی ہر جفا، معاف کر دیا مکہ والوں کو، محمد جنہوں نے بخش دی دشمن کی ہر جفا، محمد جنہوں نے قحط میں دشمن لیے بچا۔ جب مکہ میں قحط پڑا نا تو یہی ابو سفیان آپ کے پاس آئے اور کہا اے محمد قحط پڑ گیا ہے اور مکہ میں کھانے کچھ نہیں مل رہا ہے، اور آپ کا غلام ہے وہ یمامہ کا جو حاکم ہے اس نے ہمیں پیسے لے کر بھی غلہ دینا روک لیا، ہمارا غلہ روک لیا ہے، آپ ایک خط لکھ دیجئے کہ ہمیں وہ پیسے لے کے ہمیں غلہ دے دے۔ دشمن سے جان کے آپ کے، مگر پھر بھی آپ نے فوراً خط لکھ دیا کہ اے حاکم یمامہ، مکہ والے جو جان کے دشمن تھے ان کے لیے بھی آپ نے قحط کے دنوں میں غلے کو جاری فرما دیا۔ محمد جنہوں نے بخش دی دشمن کی ہر جفا، محمد جنہوں نے قحط میں دشمن لیے بچا، محمد جو سنگ سہ کے بھی دیتے رہے دعا، محمد کا جیسا پھر کبھی راحم نہیں ہوا، محمد ہے اپنی ذات میں بے مثل و بے مثال، عدو آپ کا مکسر و ابتر لعین دال۔ اور دو بند اور رہ گئے ہیں، سماعت کیجئے کہ محمد کے دشمنوں کرو کچھ شرم کچھ خیال، محمد کے دشمنوں کرو کچھ شرم کچھ خیال، محمد کے جیسی لاؤ تو تاریخ سے مثال، محمد کے دشمنوں کرو کچھ شرم کچھ خیال، محمد کے جیسی لاؤ تو تاریخ سے مثال، محمد تو ہے تمہارے بھی محسن و باکمال، محمد تو ہے تمہارے بھی محسن و باکمال، محمد کی تم پہ آئے گا توہین کا وبال، محمد ہے اپنی ذات میں بے مثل و بے مثال، عدو آپ کا مکسر و ابتر لعین دال۔ اور آخری بند ہے کہ محمد کی شان و عظمت و عزت کے منکرو، محمد کی شان و عظمت و عزت کے منکرو، محمد کا ذکر خیر و محبت کے دشمنوں، محمد کے ہم غلام ہیں اب غور سے سنو، محمد کے رب کے قہر کے اب منتظر رہو۔ تم نے گستاخی تو کر لی ہے، اب دیکھو محمد کا رب تم سے کیسے نپٹتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے پھر ان کی جو انجام کیسا کیسا ہوا ہے۔ بہت سارے جو گستاخیاں کرنے والے تھے، سب سے پہلے تو آپ کے اپنے دور کا جو ابو لہب تھا، جس کے بارے میں رب نے قرآن پاک میں کسی انسان کا نام لے کے رب نے، اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، کسی کی ایک نام لے کے مذمت نہیں کی اس نے۔ ایسا بدبخت تھا یہ ابو لہب کہ جس کا نام لے کے رب نے قرآن میں مذمت کی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ اس ابو لہب کے۔ یہ اتنا گستاخ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، تو رب نے معاف نہیں کیا ان کو۔ جتنے بھی رسول پاک معاف کر دیں تو معاف فرما دیں، وہ آپ رحمت عالم ہیں، مگر اللہ کی غیرت نے گوارا نہیں۔ جس نے سرکار کی شان میں گستاخی کی ہے نا، اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا ہے۔ یہ ابو لہب اس طرح مرا تھا، آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے کہ اس کے وجود میں تعفن پیدا ہو گیا تھا، اور اس کے گھر والے بھی اس کو دفن نہیں کر پائے تھے، بدبو کے بھبوکے اٹھتے تھے، اس کے گھر کے گلی کے سامنے سے گزرنا مشکل تھا۔ اور پتہ ہے اس کو دفن کیسے کیا گیا؟ اس کو دیوار گرا کے اس کی، اور اس کو اسی ملبے کے نیچے اس کو دفن کر دیا گیا۔ اتنی بھی کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کے قبر تک لے جائیں اور پھر اس کو دفن کریں۔ تو میں نے کہا نا کہ محمد تو ہے تمہارے بھی محسن و باکمال، محمد کی تم پہ آئے گا توہین کا وبال،
محمد کی شان و عظمت و عزت کے منکرو، محمد کے ذکر خیر و محبت کے دشمنوں، محمد کے ہم غلام ہیں اب غور سے سنو، محمد کے رب کے قہر کے اب منتظر رہو، محمد ہے اپنی ذات میں بے مثل و بے مثال، عدو آپ کا مکسر و ابتر لعین دال۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندگی ہمیں عطا فرمائے اور انہی کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے۔ تو یہ میں ایک اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ بھی جب گستاخی ہوئی تھی فرانس میں، اس وقت کے یہ اشعار ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سماعت فرمائے کہ دنیا ہے اجالوں کے اندھیروں میں گرفتار، دنیا ہے اجالوں کے اندھیروں میں گرفتار، دانش کے دعاوی میں جہالت کی ہے چہکار، دنیا ہے اجالوں کے اندھیروں میں گرفتار، دانش کے دعاوی میں جہالت کی ہے چہکار، اور تہذیب نبی رکھتی ہے آپ اپنے ہی آزار، وحشت سے تعصب سے عداوت سے ہے بیمار۔ جو تہذیب نو جو ہے اس کی اپنی بیماریاں ہیں، اس کے اپنے ہی۔ تہذیب نبی رکھتی ہے آپ اپنے ہی آزار، وحشت سے تعصب سے عداوت سے ہے بیمار، ہر چیز چمکتی ہوئی بک جاتی ہے لیکن، ہر چیز چمکتی ہوئی بک جاتی ہے لیکن، سونے کی طرح لیتے ہیں مٹی بھی خریدار۔ یہ ایسا دور ہے کہ مٹی کو بھی لوگ سونا سمجھ کے خرید رہے ہیں۔ ہر چیز چمکتی ہوئی بک جاتی ہے لیکن، سونے کی طرح لیتے ہیں مٹی بھی خریدار، ابلیس نے دہکائی ہے یہ آتش نفرت۔ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے ابلیس ہے۔ ابلیس نے دہکائی ہے یہ آتش نفرت، ابلیس کا حربہ ہے یہ آزادی اظہار۔ جو کہتے ہیں نا کہ آزادی رائے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے، آزادی رائے کا حق حاصل اس وقت تک ہے جب کسی دوسرے کی فیلنگ کو آپ ہرٹ نہیں کرتے ہیں، جب دوسرے 1 بلین سے زیادہ جو لوگ ہیں مسلمان ان کے جذبات کو جب ٹھیس پہنچاتے ہیں تو آئیے آزادی رائے نہیں ہے، یہ تمہاری شرارت ہے۔ ابلیس نے دہکائی ہے یہ آزادی نفرت، ابلیس کا حربہ ہے یہ آزادی اظہار، اور دبتا ہو جہاں جس سے بھی حق اور کسی کا، دبتا ہو جہاں جس سے بھی حق اور کسی کا، آزادی اظہار ہے بربادی افکار۔ یہ آزادی اظہار فائدہ مند نہیں ہے۔ دبتا ہو جہاں جس سے بھی حق اور کسی کا، آزادی اظہار ہے بربادی افکار، افسوس کہ اس ذات کی کرتے ہیں احانت جو اپنے پرائے پہ ہمیشہ ہے کرم بار، اور مغرب کے سیاہ کار و سیاہ بخت شریرو، مغرب کے سیاہ کار و سیاہ بخت شریرو، وہ محسن انسان تو ہے ہر ایک کے غمخوار، ان جیسا ہوا کوئی نہ ہوگا کبھی رہبر، ان جیسا ہوا کوئی نہ ہوگا کبھی رہبر، تصویر کرم ان کا ہے ہر صاحب کردار، تم اپنے رویوں کو جو تولو کبھی خود ہی، تم اپنے رویوں کو جو تولو کبھی خود ہی، شرم آئے تمہیں دیکھ کے مٹی ہوئی اقدار، روکے سے نہ اب غرب میں اسلام رکے گا، روکے سے نہ اب غرب میں اسلام رکے گا، یہ شر کی ہوائیں ہیں کسی خیر کے آثار، آفاق پہ مغرب کے ہوں گے اجالے، آفاق پہ مغرب کے بھی اب ہوں گے اجالے، وہ دیکھو محمد کے ابھرتے ہوئے انوار۔ یہ جو اسلام پھیل رہا ہے مغرب میں، مشرق میں ہمیں مٹا رہے ہیں مگر مغرب میں مسلمانوں کی پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، مسلمان پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ آفاق پہ مغرب کے بھی اب ہوں گے اجالے، وہ دیکھو محمد کے ابھرتے ہوئے انوار، اور گونجیں گے یہاں اس میں محمد کے ترانے، گونجیں گے یہاں اس میں محمد کے ترانے، گونجیں گے یہاں اس میں محمد کے ترانے، ہونے کو ضمیر آج ہے انسان کا بیدار۔ اگر انسان کا اپنا شعور و ضمیر بیدار ہو جائے تو پہچان جائے کہ اس کے محسن کون ہیں۔ گونجیں گے یہاں اس میں محمد کے ترانے، ہونے کو ضمیر آج ہے انسان کا بیدار، اور کرتے ہیں بپا فتنے جو افرنگ کے ساحر، لازم ہے کہ مومن بھی ہوں اب خواب سے بیدار، لازم ہے کہ مومن بھی ہوں اب خواب سے بیدار، پڑھتے ہیں قصیدے جو صدا عشق نبی کے، اب وقت ہے ڈھل جائیں اسی عشق میں کردار۔ صرف نعت پڑھ کے نہ رہ جائیں بلکہ اپنے کریکٹر میں سرکار کی سنت کو تازہ کریں، ان کی اطاعت بھی کریں، ان کی غلامی بھی کریں۔ پڑھتے ہیں قصیدے جو صدا عشق نبی کے، اب وقت ہے ڈھل جائیں اسی عشق میں کردار، اور سینے ہوں محمد کی محبت کے خزینے، اعمال ہوں سب سیرت انور سے ضیاء بار،
ہر قریہ میں پھیلائیے اس نام کی خوشبو، ہر کوچہ و نفرت میں کھلے پیار کے گلزار، مغرب کے سیاہ کار و سیاہ بخت شریروں، وہ محسن انسان تو ہیں ہر ایک کے غمخوار۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سرکار کی محبت میں زندہ رکھے۔ مسجد کے عطا ہونے پہ جو کچھ مجھے اشعار عطا ہوئے تھے، یہ 4-5 مصرے ہیں، شعر ہیں، میں سنا پیش کرتا ہوں، پھر امجد صاحب پڑھتے ہیں۔ در رحمت کھلا الحمدللہ، در رحمت کھلا الحمدللہ، ہوئی مسجد عطا الحمدللہ، در رحمت کھلا الحمدللہ، ہوئی مسجد عطا الحمدللہ، جبین شوق کے سجدے ہوئے ہیں بپیش حق ادا الحمدللہ، اور میرے دل کی تڑپتی حسرتوں کو، میرے دل کی تڑپتی حسرتوں کو قرار جاں ملا الحمدللہ، اور وہ جس کی منتظر رہتی تھی آنکھیں، وہ جس کی منتظر رہتی تھی آنکھیں، وہ منظر کھل اٹھا الحمدللہ، اور مسافر راہ میں تھکنے لگے تھے۔ اتنے عرصے سے مسجد کے لیے کام کرتے تھے تو اب تھکنے لگے تھے۔ مسافر راہ میں تھکنے لگے تھے، ہوا طے مرحلہ الحمدللہ، مسافر راہ میں تھکنے لگے تھے، ہوا طے مرحلہ الحمدللہ، اور درودی دھڑکنے بہرے تشکر کہیں صلی اللہ الحمدللہ، درودی دھڑکنے بہرے تشکر کہیں صلی اللہ الحمدللہ، اور ظفر صدقہ ہے یہ آل ابا کا، ظفر صدقہ ہے یہ آل ابا کا، کرم تجھ پر ہوا الحمدللہ، در رحمت کھلا الحمدللہ، ہوئی مسجد عطا الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت پر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور حضور پیر صاحب کی غریب نواز کی تشریف آوری بھی ہمارے لیے نعمت ہے، ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس مسجد کی جب یہ ہمیں آغاز ہوا، مل گئی ہمیں جگہ، کافی عرصے سے ہم پریشان تھے، کوچ میں رہتے تھے، تو اس وقت چند ایک مصرے عطا ہوئے تھے اللہ کے شکر میں، تو میں وہ عرض کر کے حضرت سے دعائیں لیتا ہوں کہ دم بدم سجدے کریں صد شکر ہے، صد شکر ہے، دم بدم سجدے کریں صد شکر ہے، صد شکر ہے، ٹل گئی ہیں مشکلیں صد شکر ہے، صد شکر ہے، اور راستوں کی سختیاں سب راستوں میں رہ گئیں، سر ہوئی ہیں منزلیں صد شکر ہے، صد شکر ہے، اور گلستاں در گلستاں ہے پھر بہاروں کا سما، نغمہ خواں ہیں بلبلیں صد شکر ہے، صد شکر ہے، اور اب گرفتار خزاں ہوں کیوں میرے اہل چمن، اب گرفتار خزاں ہوں کیوں میرے اہل چمن، مٹ رہی ہیں وحشتیں صد شکر ہے، صد شکر ہے، اور تھا بھروسہ رب پہ جب تو کر دیا رب نے کرم، تھا بھروسہ رب پہ جب تو کر دیا رب نے کرم، سر بسر ہیں رحمتیں صد شکر ہے، صد شکر ہے، اور یہ غم شبیر میں رونے کا ہی سب فیض ہے، مل رہی ہیں راحتیں صد شکر ہے، صد شکر ہے، اور کربلا والوں کا صدقہ تجھ پہ ہے نوری کرم، اب نہیں وہ کلفتیں صد شکر ہے، صد شکر ہے۔ اور ہمارے لیے یہ باعث ہزار برکت و سعادت ہے، حضور غریب نواز پیر صاحب تشریف فرما ہوئے، اور ان کا آنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے، اور یہ جو مسجد ہے یہ بھی میں عرض کروں گا کہ حضور ضیاء الامت رحمہ ہی کا فیضان نظر ہے، جب سے ہم نے یہاں پہ کام شروع کیا، اور زیادہ وقت لیے بغیر کہ میڈیکل کالج میں میری دینی تعلیم کا سلسلہ ہی جب شروع اس نقطے سے ہوا کہ میرے استاد المکرم علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ ضیاء القرآن تفسیر ساری پڑھ کے پھر میرے پاس آؤ، تو آغاز جو تھا وہ ضیاء القرآن ہی سے شروع ہوا، اور پھر سارے انہوں نے ایک شارٹ کورس درس نظامی کا رکھا، جیسے میڈیکل کالج کے اور یونیورسٹی کے اور لا کالج کے سارے لڑکے اکٹھے کیے، اور انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور پھر ہماری یہ رہی، اور حضور ضیاء الامت رحمہ کی بارہا قدم بوسی کا شرف حاصل رہا، ان کے دعائیں ہمارے شامل حال رہیں،
اور یہ جو جگہ ہے یہ بھی آپ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں میرے استاذ المکرم کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، وہیں حضور ضیاء الامت رحمہ کی رحمتیں، ان کی شفقتیں اور ان کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ رہیں، تو ہم یہ لمبا سفر کر کے یہ ہمیں جگہ جو ہے یہ عطا ہو گئی۔ تو حضور پیر صاحب تشریف کا پرسوں جب میں حاضر ہوا تو آپ فرما رہے تھے، ہم پہلے جب جان رہے تھے، پڑھ رہے تھے کہ الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہے انشاءاللہ وہ اپنی بہار دکھانے جا رہی ہے۔ جس طرح کے نسلوں کو سنوارا ہے جامعہ محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف نے، ویسے ہی اب یہ پورے عالم میں ایک روشنی اور اجالوں کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ 1925 میں جو ایک مدرسہ شروع ہوا اور 1957 میں حضور پیر کرم شاہ صاحب علیہ الرحمہ حضور ضیاء الامت نے اس کو ایک دارالعلوم کا اور کالج کا درجہ دیا، اور اب غریب نواز نے حضور پیر امیر اسناد شاہ صاحب نے اس کو ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں الحمدللہ بدلنے کی صحیح کی ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم اپنے جیتے جی اس کو بہار دکھلاتی دیکھیں گے، اور پورے عالم سے لوگ جو ہیں، پہلے مشرق سے لوگ مغرب کی طرف پڑھنے آ رہے تھے، اب جیسے ماجد صاحب نے پرسوں عرض کیا تھا کہ حضور آپ کوئی کوٹا رکھیں ویسٹ کے لوگوں کے لیے بھی اس اپنی یونیورسٹی میں کہ یہاں سے بچے جائیں اور وہاں پڑھ کے آئیں، تو پہلے مشرق سے مغرب کو لوگ پڑھنے آ رہے تھے، اب حضور ضیاء الامت کے فیضان سے مغرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنے دینی علمی پیاس بجھانے کے لیے مشرق کا رخ کریں گے، اور وہاں سے وہ پھر چراغ جلیں گے اور روشنی ہوگی۔